بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی کی رات تھی اور میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ اپنے دلہے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ عمر میں مجھ سے وہ بہت بڑا تھا اور ابھی تک میری زندگی میں کچھ اچھا ہوا ہی کیا تھا جو اب ہوگا۔ میری زندگی کی کہانی تو ایسی تھی کہ جیسے کسی نے صرف دکھ ہی لکھا ہے۔ میرا دلہا کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک البم تھا۔ کہنے لگا کہ تم سے پہلے میری زندگی میں ایک اور عورت تھی، میں تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اس عورت سے نفرت کرنی چاہیے یا ہمدردی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے اس عورت کی تصویر دکھائی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری زندگی پوری طرح سے بدل گئی۔ میں فوراً گھر سے بھاگ گئی کیونکہ مجھے کسی جگہ جانا تھا، اور کہاں جانا تھا یہ جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں صرف 1 سال کی تھی جب میری سوتیلی ماں نے مجھے بازار میں چھوڑ دیا۔ میرا باپ اسے میرے لیے لے کر آیا تھا، لیکن جب میں اسے سنبھالی نہ گئی تو ایک دن وہ مجھے بازار لے گئی۔ وہ مجھے ایک دکان کے سامنے بٹھا کر چلی گئی اور گھر جا کر میرے باپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ میرا باپ شاید اتنا پریشان نہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہ مجھے کبھی دل سے چاہتا ہی نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ سے بیٹے کی خواہش تھی اور میں شاید اس کی زندگی میں ایک اضافی بوجھ تھی۔ پتہ نہیں میرے باپ نے مجھے تلاش کیا یا نہیں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی یا نہیں، یہ سب سوال میرے ذہن میں ہمیشہ گونجتے رہے، لیکن ان کا جواب کبھی نہ ملا۔ وہاں بازار میں جہاں مجھے چھوڑا گیا تھا ایک آدمی مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، لیکن وہ آدمی بھی کوئی اچھا انسان نہ تھا۔ اس کے اپنے بچے پہلے سے موجود تھے اور اب میں بھی اس کے گھر کا حصہ بن گئی، مگر صرف ایک نوکرانی کے طور پر۔ اس کی بیوی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ویسا تھا جیسا سوتیلی ماؤں کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت وہ نفرت کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس عورت کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ میں اس کے گھر میں صرف ایک کام کرنے والی لڑکی بن کر رہ گئی۔ صبح سے لے کر رات تک پورے گھر کے کام میرے سر پر ڈال دیے گئے۔ برتن دھونا، کپڑے صاف کرنا، جھاڑو لگانا، کھانا بنانا، ایک کے بعد ایک کام۔ میرے ننھے ہاتھ ان کاموں کے بوجھ تلے تھک جاتے، لیکن ان لوگوں کو میری حالت سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میری زندگی بس ایک مشقت بن کر رہ گئی جس میں نہ کوئی محبت تھی اور نہ کوئی سکون۔ ہانیہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں، میری زندگی ایسی تھی کہ مجھے سانس لینے کے علاوہ کسی چیز کا بھی حق نہ تھا۔ میرا بچپن ظلم اور مشقت میں گزرا۔ وہ خواب جو ایک عام لڑکی اپنی زندگی کے بارے میں دیکھتی ہے وہ میرے لیے ناممکن تھے۔ میرا دن صبح سے رات تک صرف کاموں کی فہرست بن کر رہ گیا۔ میری حیثیت بس ایک نوکرانی کی تھی، مگر ان حالات میں بھی جہاں میری دنیا اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی، محبت نے جیسے ایک چور دروازہ ڈھونڈنے کی تھی، مگر ان حالات میں بھی جہاں میری دنیا اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی، محبت نے جیسے ایک چور دروازہ ڈھونڈ لیا اور میرے دل میں جگہ بنا لی۔ میں محبت کر بیٹھی، وہ محبت جو میری زندگی کا پہلا روشن لمحہ تھی، پہلا احساس تھا جس نے مجھے بتایا کہ شاید میں بھی اہم ہوں، شاید میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو میری پرواہ کرتا ہے۔ اس آدمی کا نام احمد تھا۔ وہ میرے ہی محلے میں رہتا تھا اور شروع میں وہ دور دور سے مجھے دیکھتا تھا۔ کبھی میں کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو محسوس ہوتا کہ کوئی نگاہیں میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ وہ نظر احمد کی ہوتی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑا مجھے دیکھتا رہتا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ کی ہمت نہ پا رہا ہو۔ پہلی بار اس سے بات اس وقت ہوئی جب میں محلے کی گلی میں جا رہی تھی۔ احمد نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے دھیرے سے سلام کیا۔ یہ ایک عام سا لمحہ تھا، مگر میرے لیے وہ سلام کسی نئے آغاز کی طرح تھا۔ مجھے وہ سلوار کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اکثر مجھے نظر آتا، کبھی وہ کرانے کی دکان کے باہر کھڑا ہوتا تو کبھی گلی کے کونے پر۔ رفتہ رفتہ ہماری باتیں شروع ہو گئی۔ ابتدا میں یہ باتیں بہت مختصر تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ کیسی ہو، سب خیریت ہے، اور میں بس سر ہلا کر جواب دے دیتی۔ احمد کی موجودگی میرے لیے ایک عجیب سا سکون لے کر آئی۔ میری زندگی میں جہاں ہر طرف بس بے حسی اور ظلم کا راج تھا، وہاں احمد کی باتیں جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھی۔ وہ میرا انتظار کرتا تھا اور میں بھی شاید بے چین رہنے لگی کہ کب مجھے احمد کی جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ وہ مجھے ہمیشہ عزت سے دیکھتا، ہمیشہ نرمی سے بات کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ احمد نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہ کی۔ اس نے کبھی میری عزت پر سوال نہیں اٹھایا۔ میری خوبصورتی کے چرچے محلے میں عام تھے اور میری سوتیلی ماں تو اکثر یہی کہتی کہ میری خوبصورتی میرے لیے ایک سزا بنے گی۔
شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، لیکن میں احمد کے سامنے اپنی خوبصورتی کے بارے میں نہیں سوچتی تھی۔ میں بس اس بات پر خوش تھی کہ کسی نے مجھے انسان سمجھا۔ احمد نے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ میری ظاہری صورت سے محبت کرتا ہے یا کسی مقصد کے تحت میرے قریب آ رہا ہے۔ یہ سوال ہمیشہ میرے دل میں تھا، مگر میں نے کبھی احمد سے پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ ہماری ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہونے لگی، وہی داستان جو محبت کرنے والوں کی ہوتی ہے، وہی چوری چھپے ملنے کی خواہش، وہی باتیں جنہیں صرف دل ہی سمجھا جاتا ہے۔ کبھی احمد مجھے گلی کے کونے میں ملتا جہاں وہ پہلے سے میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ ہم چند لمحے بات کرتے اور پھر میں فوراً واپس لوٹ آتی۔ کبھی کرانے کی دکان پر جاتے ہوئے وہ میری راہ روک لیتا اور کچھ دیر بات کرنے کی ضد کرتا۔ وہ لمحے بہت مختصر ہوتے، مگر ان میں جو خوشی مجھے ملتی وہ میری زندگی کے دنوں کی تھکن اتار دیتی۔ احمد کے الفاظ ہمیشہ سادہ مگر مخلص ہوتے۔ وہ اکثر کہتا کہ ہانیہ تم بہت ہمت والی ہو، تمہیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو تقویت دیتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی آسانی سے نہیں آئے گی، مگر احمد کی موجودگی نے مجھے خواب دیکھنے کا حوصلہ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ میں چھپ چھپ کر احمد سے ملتی تھی۔ اگر کبھی کوئی محلے والا یا کسی آشنا کی نظر ہم پر پڑ جاتی تو میرا دل کانپنے لگتا۔ میری سوتیلی ماں کی سزا کا خوف مجھے ہمیشہ سائے کی طرح گھیرے رکھتا تھا، مگر اس خوف کے باوجود احمد سے ملنا میری ضرورت بن چکا تھا۔ وہ میری زندگی میں وہ روشنی تھا جس نے مجھے جینے کا مطلب سکھایا۔ ایک دن احمد نے مجھ سے کہا، ہانیہ تم اس زندگی کی حقدار نہیں ہو، تمہیں خوش رہنے کا حق ہے اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہوئے میرے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری اور احمد کی دنیا بہت مختلف تھا اور اپنی زندگی کا مالک تھا، پھر بھی اس کا خلوص میرے دل کو بے حد عزیز تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ احمد کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، اسے یہ بتاؤں کہ میں کون ہوں، میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں، لیکن میرے اندر کی شرمندگی مجھے ہمیشہ خاموش رکھتی۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں احمد بھی باقی دنیا کی طرح مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ میری محبت احمد کے لیے سچی تھی، وہ میرا پہلا اور شاید آخری خواب تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت مجھے کہاں لے جائے گی۔ میں نے ہمیشہ احمد کی باتوں میں مخلصی دیکھی، مگر میرے نصیب میں خوشیاں تھیں یا مزید درد؟ یہ سوال میرے دل میں ایک خوف کی طرح بسا ہوا تھا۔ محبت کرنے والوں کی کہانیوں میں سب کچھ آسان نہیں ہوتا، ہماری کہانی بھی مشکلات اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ میں احمد سے ملنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر کبھی سلمیٰ یا اس کے گھر والوں کو میری ان ملاقاتوں کا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، مگر اس خوف کے باوجود احمد کی محبت نے مجھے زندہ رکھا۔ وہی چند لمحے جو ہم ساتھ گزارتے تھے وہی میری دنیا تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے خود کو پہلی بار زندہ محسوس کیا۔ میری زندگی کے دن جو غلامی میں گزر رہے تھے ان میں احمد نے آزادی کا مجھے خواب دیا تھا، لیکن یہ خواب حقیقت بنے گا یا نہیں یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں تو بس ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی جو احمد کے ساتھ میسر تھے۔ ہانی اپنی داستان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں، جس دن مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید محبت میری زندگی کو بدل سکتی ہے، وہ دن میری امیدوں کا آخری کنارہ تھا۔ احمد نے میرے دل میں یہ امید جگا دی کہ شاید میری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، شاید وہ اندھیرے جو بچپن سے میرے ساتھ چل رہے تھے اب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن قسمت نے ایک بار پھر مجھے زمین پر لا پٹکا۔ ایک دن جب میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، میں نے ان لوگوں کو جنہیں میں اپنے منہ بولے ماں باپ کہتی تھی باتیں کرتے سنا۔ میری منہ بولی ماں کہہ رہی تھی کہ اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے، شادی کروا دیتے ہیں، آخر کب تک گھر بٹھائیں گے۔ اس کی بات سن کر میری نظریں دروازے پر جم گئی۔ میرا دل تھک تھک کرنے لگا۔ کیا یہ لوگ واقعی میرے بارے میں کچھ اچھا سوچ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میری شادی ہو جائے اور میں اس زندگی سے آزاد ہو جاؤں؟ لیکن ان خوش فہمیوں کو میرے منہ بولے باپ نے چند لمحوں میں ختم کر دیا۔ وہ بولا کہ ارے اب تو پیسے کمانے کا وقت ہے، لڑکی اچھی خاصی خوبصورت نکلی ہے، کسی ایسے بندے سے اس کی شادی کرواتے ہیں جو ہمیں پیسے بھی دے۔ ان الفاظ نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ یہ سن کر مجھے حیرت نہ ہوئی، شاید اس لیے کہ میں جانتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے میں صرف ایک بوجھ تھی۔ وہ میرے لیے کبھی والدین نہ تھے،
مجھے ان سے کبھی محبت یا خیر خواہی کی توقع بھی نہ تھی، اور ان کے نزدیک میں بس ایک سودا تھی، ایک چیز جسے بیچا جا سکتا تھا۔ صوبہ بندی کر رہے تھے اور ان کی باتوں میں روپوں کا ذکر زیادہ تھا، میری زندگی یا خوشی کا ذکر بالکل بھی نہیں تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک سوچتی رہی۔ میری آنکھوں میں نیند نہ تھی اور صرف ایک سوال تھا، کیا میں ہمیشہ یوں ہی دوسروں کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتی رہوں گی؟ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی ہمت کی اور اگلے دن احمد کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ احمد، میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنا رشتہ بھیجو، شاید وہ تمہیں قبول کر لیں۔ احمد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ میرے حالات کو سمجھتا تھا، مگر شاید اسے یہ امید نہ تھی کہ بات اتنی جلدی یہاں تک پہنچ جائے گی۔ احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں ضرور رشتہ بھیجوں گا۔ ہانیہ، تم فکر نہ کرو، اگر تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں ضرور اپناؤں گا۔ احمد کا یہ وعدہ نہ کرو، اگر تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں ضرور اپناؤں گا۔ احمد کا یہ وعدہ میری زندگی کی واحد امید تھی۔ چند دن بعد احمد نے اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا رشتہ بھیجا۔ وہ ایک عام سا رشتہ تھا۔ احمد کی ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان تھی جو بمشکل ان کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ احمد کے والد اس دنیا میں نہ تھے اور اس کی 6 بہنوں کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر تھی، مگر ان سب کے باوجود احمد نے ہمت نہ ہاری۔ جب رشتہ آیا تو میرے منہ بولے باپ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی، سیدھا انکار کر دیا، اور میری ماں بولی، ہم نے اپنی بیٹی کسی کرانے والے کو نہیں دینی، یہ تو ہماری ناک کٹوانا چاہتا ہے۔ اور میرا منہ بولا باپ بولا، ایسا رشتہ تو ہمارے جوتے کے برابر بھی نہیں، ہم اپنی بیٹی کے بدلے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، نہ کہ بوجھ پالنا۔ ان الفاظ نے میری دنیا کو ایک بار پھر توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خواب دیکھنے کی ہمت ہی نہ کی تھی، اور جب پہلی بار میں نے خواب دیکھا، ملاقات کی، وہ بھی پریشان تھا، اور اس نے کہا کہ ہانیہ اب کیا کریں؟ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، مگر تمہارے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا کہ احمد، میں تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیا ہم بھاگ نہیں سکتے؟ احمد نے میری بات سنی، مگر وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا کہ ہانیہ، بھاگ جانا آسان ہوتا تو میں تمہیں لے جاتا، لیکن میری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اور میرے والد نہیں ہیں، اور میری 6 بہنیں میری امیدوں کے سہارے بیٹھی ہیں، میں انہیں چھوڑ کر تمہیں کیسے لے جاؤں؟ اس کا جواب سن کر میں بھی خاموش ہو گئی۔ میری زندگی ایک بار پھر بے یقینی کا شکار ہو گئی۔ ہم روز ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر ہمارے پاس کوئی حل نہ تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر محبت صرف خوابوں کو سچ نہیں بنا سکتی۔ کئی دن تک ہم نے اسی پریشانی میں وقت گزارا۔ میں ہر رات احمد کے ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں سوچتی اور یہ دعا کرتی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے۔ احمد بھی بیتی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے۔ احمد بھی بے بس تھا، مگر وہ ہمیشہ کہتا، ہانیہ، میں تمہیں اس زندگی سے نکالوں گا، تم بس تھوڑا صبر کرو۔ لیکن صبر بھی کب تک کیا جا سکتا تھا؟ میری منہ بولی ماں اور باپ روز میرے لیے رشتے دیکھنے کی بات کرتے، اور میں یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی۔ میں احمد کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر قسمت شاید میرے لیے کوئی اور راستہ لکھ رہی تھی۔ احمد اور میری یہ محبت ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے، باتیں کرتے رہے، مگر ہمارا مستقبل ایک سوالیہ نشان تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت مجھے کہاں لے جائے گی، مگر اتنا ضرور تھا کہ احمد کی محبت میری زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس محبت نے مجھے جینے کی امید دی، اور اس امید کو میں کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، احمد کے ساتھ میرا تعلق ایک ایسا سہارا بن گیا تھا جس نے میری زندگی کی تاریکی میں امید کا دیا جلایا۔ وہ دیا بھی دھندلانے لگا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ حالات ہمارے حق میں نہ تھے۔ میرے گھر والے مجھے کسی امیر آدمی کے ساتھ فروخت کرنا چاہتے تھے، اور احمد کے پاس نہ دولت تھی نہ طاقت کہ وہ انہیں قائل کر سکتا۔ میں دن بدن گھٹنے لگی۔ جب احمد نے مجھے ایک دن کہا کہ ہم بھاگ جائیں تو میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں جانتی تھی کہ بھاگنے کا مطلب صرف معاشرے کی نظروں میں گرنا ہے۔ میں نے احمد سے کہا کہ ہم بھاگنے کی بجائے چھپ کر نکاح کیوں نہ کر لیں؟ بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہم حلال طریقے سے ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ نکاح کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، لیکن کم از کم ہمارا نکاح تو ہوگا۔ احمد میری بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہا۔ شاید وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہم دونوں کے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا ہے۔ آخر کار
اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس نے کہا کہ ہانیہ، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں بھی تیار ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ کچھ بھی ہو جائے تو میرے ساتھ کھڑی رہو گی۔ میں نے وعدہ بجے کے بعد میں گھر سے نکلوں گی اور ہم دونوں قریبی شہر جا کر نکاح کریں گے۔ نکاح کے بعد ہم چند دن کہیں چھپ کر رہیں گے اور پھر اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار ہمارا نکاح ہو جائے تو میرے گھر والوں کو بھی حقیقت قبول کرنی پڑے گی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بے چینی بھرا دن تھا۔ میں ہر لمحہ احمد کے ساتھ ہونے والے نکاح کے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ واحد امید تھی جو مجھے اس جہنم سے نکال سکتی تھی۔ لیکن اس دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے تمام خواب چکنا چور کر دیے۔ شام کے وقت میری ماں نے اچانک مجھ سے کہا کہ ہانیہ، آج تمہارا نکاح ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں بم کی طرح گونجے۔ میرا دل جیسے سناٹے میں ڈوب گیا اور میں حیرت اور خوف سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کس کے ساتھ؟ میری ماں نے نہایت سختی سے کہا کہ یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں بازار سے اٹھا کر پالا پوسا ہے، کھلایا پلایا ہے، اور اب تمہاری شادی بھی ہماری مرضی سے ہوگی۔ تمہارا حق کہ یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں بازار سے اٹھا کر پالا پوسا ہے، کھلایا پلایا ہے، اور اب تمہاری شادی بھی ہماری مرضی سے ہوگی۔ تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم سوال کرو۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ کس طرح میری زندگی کے فیصلے کر رہے تھے، جیسے میں ان کی ملکیت ہوں، جیسے میں کوئی شے ہوں جس کا وہ سودا کر سکتے ہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میری شادی کسی ایسے شخص سے ہو رہی تھی جو ان کے لیے مالی فائدہ کا ذریعہ تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی امیر آدمی کو لے آئے ہیں جو پیسے دے کر مجھے خرید لے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ احمد سے بھاگنے کا منصوبہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں بار بار اپنے کمرے میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر سوچتی کہ کیا کروں۔ میں گھر سے بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ یہ نکاح میرے لیے زبردستی تھا، لیکن رات 12 بجے کا انتظار کرنا میری زندگی کا سب سے مشکل وقت بن گیا۔ مجھے یہ خوف بھی ستا رہا کہ تو کیا ہوگا۔ شام ڈھلتے ہی میرے کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ میری ماں نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ انہوں نے مجھے ایک خوبصورت لباس دیا، لیکن وہ لباس میرے لیے زنجیروں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میری نظریں دروازوں کی طرف لگی تھی، جیسے کسی معجزے کا انتظار ہو، اور میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح گھر سے نکل کر احمد تک پہنچ جاؤں۔ لیکن تقدیر شاید میری دشمن بن چکی تھی۔ نکاح کا وقت آ گیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے، بغیر یہ دیکھے کہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں نے اپنے شوہر کی شکل تک نہ دیکھی۔ میرا دل اندر سے چیخ رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میری آواز، میرے جذبات، سب کچھ دب چکے تھے۔ نکاح کے بعد مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں اس وقت پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے، جیسے میں خلا میں ہوں۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور وہ گاڑی مجھے میرے شوہر کے گھر لے جا رہی تھی۔ راستے میں میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ احمد کے ساتھ بھاگنے کا خواب ایک سراب بن کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر سکتی، مجھے ایک اجنبی کے حوالے کر دیا گیا۔ جب میں اس گھر پہنچی تو وہاں اجنبی چہرے میرا استقبال کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اتنا معلوم تھا کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ایک کھلونا ہوں جسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہو۔ میری زندگی کا یہ سب سے بڑا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جس پر میں بالکل بے بس کھڑی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، احمد کو پکارنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز کہیں گم ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی ہمیشہ کے لیے اسی قید میں گزرے گی۔ ہانیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے قدم لرز رہے تھے جب میں اپنے شوہر کے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ گھر نہیں بلکہ کسی محل جیسا تھا۔ اونچی دیواریں، شیشے کی چمک کے قالینوں سے سجی راہداریاں، یہ سب کچھ میرے لیے خواب جیسا تھا، لیکن یہ خواب نہیں، ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ زندگی، یہ محل میرے لیے زنجیر بننے والا ہے۔ گھر کے خادم مجھے بڑی عزت کے ساتھ اندر لے کر گئے، لیکن اس عزت میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، بس ایک روایتی طریقہ تھا جسے کسی نئی دلہن کو گھر لایا جاتا ہے۔ میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی، نہ وہ جگہ میری تھی نہ وہ لوگ۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک بڑی عمر کی عورت میرے قریب آئی جس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے میں کوئی چیز ہوں جس کی قیمت لگائی جا رہی ہو۔ اس کے چہرے پر نہ محبت تھی نہ نرمی، بس ایک عجیب سا ٹھہرا ہوا تاثر۔ اس نے خشک لہجے میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے شوہر کی پہلی بیوی بھی ہے؟
میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر ایک اور چوٹ مار دی ہو۔ وہ عورت مزید بولتی رہی، تمہیں اس گھر میں سب کچھ ملے گا، لیکن تمہارا مقام وہی ہوگا جو دوسری بیوی کا ہوتا ہے، جو دوسری بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ غصے والے آدمی ہیں اور اپنے موڈ کے پکے۔ ان کا حکم ہی اس گھر میں قانون ہے۔ ان الفاظ نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں حیران تھی کہ میری زندگی کو ایک بار کس امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا۔ ظلم، ناانصافی اور بے بسی، یہ سب میری زندگی کے ساتھ ہمیشہ سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ کمرہ بہت شاندار تھا۔ لکڑی کا قیمتی فرنیچر، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز اور بیچ میں ایک بڑا نرم بستر۔ وہ کمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ شاید کوئی اور لڑکی اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتی، لیکن میرے لیے وہ کمرہ ایک قید خانہ تھا۔ آپ کے شوہر ابھی گھر پر نہیں ہیں، وہ جب آئیں گے تو یہیں آئیں گے، آپ آرام کریں کیونکہ کل آپ کو ان کے ساتھ ناشتہ کرنا ہوگا۔ وہ بہت مصروف رہتے ہیں لیکن آپ کو ان کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ میری نظریں خادم کے چہرے پر تھی، لیکن میرے کانوں میں وہ لفظ گونج رہے تھے، ان کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اندر سے میرا دل چیخ رہا تھا۔ خادم چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن یہ سب بے معنی لگ رہا تھا۔ یہ سونا، چاندی، یہ آرام دہ بستر، یہ سب میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تھے۔ میرے دل اور دماغ میں صرف احمد کا خیال تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی اور میں تصور کر سکتی تھی کہ احمد کوٹ کے کونے میں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اسے دھوکہ دے چکی ہوں، کہ میں ڈر گئی ہوں اور اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وکیل کو بھی روک لے گا اور کاغذات بھی تیار ہوں گے اور ہم چند گھنٹوں میں نکاح کر لیں گے۔ احمد، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میری آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ احمد اس وقت کتنا مایوس اور غصے میں ہوگا۔ وہ شخص جس نے مجھے محبت دی، مجھے امید دی، اب وہ سوچتا ہوگا کہ میں بھی باقی سب لوگوں کی طرح ہوں۔ میں نے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے احمد کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ لمحے جب ہم چھپ کر باتیں کرتے تھے، وہ خواب جو ہم نے ساتھ دیکھے تھے، سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر احمد آج بھی میرا انتظار کر رہا ہے تو وہ شاید کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دل پر عجیب سا بوجھ تھا، یہ احساس کہ میں نے احمد کو کھو دیا مجھے اندر سے توڑ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ کاش میں احمد کے ساتھ بھاگ جاتی، شاید یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن پھر مجھے اپنی زندگی کے حقائق یاد آئے، احمد کی 6 بہنیں، اس کی چھوٹی سی دکان اور میرے گھر والوں کا ظلم۔ ہم کہاں جاتے، کہاں پناہ لیتے؟ اور میں خود سے سوال کر رہی تھی لیکن جواب کہیں نہیں تھا۔ رات کا ایک ایک لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ کمرے اندر طوفان برپا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ میرا شوہر نہیں آیا اور نہ ہی میری زندگی میں سکون آیا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، اس امیر آدمی کے ساتھ میری زندگی کیسی ہوگی؟ کیا وہ بھی مجھے اپنی ملکیت سمجھے گا یا مجھے اس گھر میں بھی ویسا ہی سلوک ملے گا جیسا ہمیشہ ملا ہے؟ میرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب ایک خواب ہے جو صبح ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت جو مجھے قبول کرنی تھی۔ احمد، میں نے دل میں اس کا نام لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید ہم کبھی نہیں مل سکتے تھے، شاید میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ وہ رات میری زندگی کا ایک نیا آغاز تھی، ایک ایسا آغاز جس میں میرے لیے کوئی امید نہ تھی، صرف ایک اور آزمائش۔ وہ رات میری زندگی کا ایک نیا آغاز تھی، ایک ایسا آغاز جس میں میرے لیے کوئی امید نہ تھی، صرف ایک اور آزمائش تھی۔ ان 3-4 دنوں میں اسی کمرے کی دیواروں کے درمیان قید رہی۔ وہ کمرہ جو مجھے کسی محل کے جیسے دکھائی دیتا تھا، اب میرے لیے ایک جیل سے کم نہ تھا۔ خادم دن میں 3 مرتبہ کھانا چھوڑ جاتا اور بس اتنی ہی ملاقات ہوتی تھی۔ اس دنیا کے ساتھ میں نے نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی سے کوئی بات کی۔ وہ گھر کتنا بڑا تھا، اس میں کتنے لوگ رہتے تھے، یہ سب میرے لیے ایک راز تھا۔ میرے شوہر جنہیں سب پرویز صاحب کہتے تھے، ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے ان کے بارے میں کچھ سن رکھا تھا کہ وہ بہت امیر ہیں اور غصے والے ہیں اور اپنی بات کے پکے ہیں۔
میں نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ مجھے صرف ایک چیز کا احساس تھا کہ ان کی عمر مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ احساس مجھے ان 3 دنوں میں خادموں کی باتوں اور گھر کے سناٹے سے مل گیا تھا۔ پھر چوتھے دن کمرے کا دروازہ کھلا اور دلہن کا سرخ جوڑا، اس نے میرے سامنے وہ جوڑا رکھا اور کہا کہ آج پرویز صاحب آپ کے کمرے میں آئیں گے، آپ کو تیار ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ میرے دل میں کوئی خاص احساس نہیں جاگا، مجھے نہ خوشی ہوئی نہ خوف، شاید اس لیے کہ میری زندگی میں پہلے ہی اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اب کسی چیز کا اثر نہیں ہونا تھا۔ خادمہ نے جوڑا میرے سامنے رکھا اور چلی گئی۔ دوبارہ دلہن، میں نے دل میں کہا۔ میں نے وہ جوڑا پہنا اور وہ انتہائی قیمتی اور بھاری تھا، جسے کوئی شہزادی اسے پہننے والی ہو۔ پھر خادمہ آئی اور مجھے باہر لے گئی اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں میک اپ آرٹسٹ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے میرا میک اپ کیا۔ میرا چہرہ آئینے میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں خود حیران رہ گئی، لیکن اس خوبصورتی کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں لائی گئی تو وہ لمحہ میرے لیے ایک عجیب سا تھا۔ میں پھر سے دلہن بنی، میرا دل بالکل خالی تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ سب ایک رسم ہے اور بس۔ مجھے رکیا، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن میرے دل میں کوئی بے چینی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ رات میری زندگی میں ایک اور بوجھ ڈالنے کے لیے آ رہی ہے۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا، میں نے اپنی پلکوں کو نیچے کر لیا اور اپنے دوپٹے کی اوٹ میں نظریں جھکا لی۔ میرے قدموں کے قریب آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز بھاری تھی، جیسے کسی بڑی عمر کے آدمی کے قدم۔ میری سانسیں رکنے لگی، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ میرے سامنے آ کر وہ قدم رکے۔ میں نے دوپٹے کی اوٹ سے دیکھا، وہ شخص پرویز صاحب میرے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایلبم تھی، ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جیسے ایک سرد اور بے رنگ زندگی انہوں نے اپنے اندر قید کر رکھا ہو۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنی نظریں نیچی رکھی اور پھر ان کی بھاری آواز سنائی دی۔ اب تم میری بیوی ہو، لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جو شاید تمہیں سننا ضروری ہے۔ زندگی گزارنے، لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جو شاید تمہیں سننا ضروری ہے۔ زندگی گزارنے سے پہلے تمہیں میری زندگی کی حقیقت جاننی چاہیے۔ میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایلبم کو اپنے ہاتھ میں گھما رہے تھے جیسے کسی پرانی یاد کو محسوس کر رہے ہوں۔ مجھے ان کے چہرے پر تھکن نظر آئی۔ پرویز صاحب نے کہا کہ اس ایلبم میں میری زندگی کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو شاید تمہارے لیے حیران کن ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ تم اسے سنو۔ ان کے لہجے میں کوئی جذبات نہ تھے، لیکن ان کے الفاظ میں ایک عجیب سا درد چھپا ہوا تھا۔ میں خاموش رہی، میرے پاس کچھ پوچھنے یا کہنے کا اختیار نہ تھا۔ وہ آہستہ سے ایلبم کو کھولنے لگے اور میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس کی۔ یہ لمحہ میرے لیے غیر معمولی تھا، ایک ایسا لمحہ جب میری زندگی میں ایک نیا راز کھلنے والا تھا۔ پرویز صاحب نے آہستہ سے میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ ان کے ہاتھ لرز نہیں رہے تھے، جیسے یہ سب کچھ ان کے لیے سانسوں کو تھامے اپنی پلکیں جھکائے رکھی، لیکن جب ان کی نظریں مجھ پر جمی رہیں تو میں نے ہلکی سی پلکیں اٹھائی اور پہلی بار انہیں غور سے دیکھا۔ سچ کہوں تو میرا دل ڈوب سا گیا۔ ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں اور ان کے بال سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ شخص میرے والد کی عمر کا ہے۔ وہ مضبوط جسم کے مالک تھے، لیکن ان کے چہرے پر گزرتے وقت کی نشانیاں واضح تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے ان کی روح میں کوئی خلا ہو جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا اور وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر بھاری لہجے میں بولے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی۔ یہ کوئی محبت یا تمہاری خوبصورتی کا معاملہ نہیں ہے۔ دراصل میرے گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، ایک ایسی عورت جو اس گھر کو سنبھال سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ ان کے لہجے میں کوئی گرم جوشی نہ تھی، بلکہ ایک سرد اور کڑوا سا احساس چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو کسی ماضی میں لے جا رہے ہوں۔ تم سے پہلے میری زندگی میں ایک لڑکی تھی، وہ آہستہ سے بولے۔ ان کی نظریں زمین پر جمی۔ اس کا نام ثنا تھا۔ وہ میری جوانی کا عشق تھی اور میری دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی بنایا، وہ سب کچھ صرف اسی کے لیے بنایا تھا۔ میں نے دن رات محنت کی تاکہ میں ایک بڑا آدمی بن جاؤں اور اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر سکوں۔ پرویز صاحب کا لہجہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری، جیسے وہ کسی خواب کو دوبارہ دیکھ رہے ہوں۔
ہماری شادی ہو گئی اور وہ میری بیوی بنی، میری محبت، لیکن وہ اچانک رکے۔ ان کے چہرے پر مایوسی اور غصہ واضح نظر آیا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا۔ وہ میری زندگی تھی، میرا سب کچھ، لیکن اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور آدمی کے ساتھ میرا سب کچھ، لیکن اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور آدمی کے ساتھ تعلق بنا لیا۔ جب مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچی جیسے وہ اپنی بے بسی اور غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ چلی گئی، کسی اور سے شادی کر لی، اور میں تب سے عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، مطلب پرست ہوتی ہیں، ان کے دل میں وفا کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی آواز میں نفرت اور مایوسی کا کڑوا پن جھلک رہا تھا۔ میری زندگی کا مقصد بس یہی رہ گیا ہے کہ میں ثنا کو تلاش کروں۔ مجھے اس سے بس یہ پوچھنا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کون سی کمی چھوڑی تھی؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے اور ان کے چہرے پر تھکن اور درد واضح تھا۔ پھر انہوں نے اپنی نظریں میری طرف اٹھائیں اور کہا کہ میں تمہیں ثنا کی تصویر دکھاتا ہوں۔ میرے پاس اس کی تصویر آج بھی موجود ہے۔ شاید تمہیں سمجھ آئے کہ میری زندگی میں کتنا خلا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پرانی تصویریں چسپاں تھیں، لیکن وہ تصویر جس کی انہیں تلاش تھی وہ آخر کار ایک صفحے پر آ گئی۔ پرویز صاحب نے البم میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے ثنا، یہ وہ لڑکی ہے جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے البم کو دیکھا۔ جیسے میری نظر اس تصویر پر پڑی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ چہرہ اتنا جانا پہچانا تھا کہ میرے جسم میں خون کی روانی ایک دم سست ہو گئی۔ یہ تو میری ماں ہے، میں نے خود سے سرگوشی کی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ تصویر میری ماں کی تھی، بالکل وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ اور وہی آنکھیں۔ میں نے وہ تصویر ہزاروں بار اپنی ماں کی پرانی یادوں میں دیکھی تھی، لیکن یہاں اس شخص کے ماضی کی محبت بن کر وہ چہرہ میرے سامنے تھا۔ میرے دل اور دماغ میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ پرویز صاحب نے جس نفرت کے ساتھ ثنا کا ذکر کیا تھا، وہی ثنا میری ماں تھی۔ ہو گیا تھا۔ میں کچھ سمجھنے سے قاصر تھی اور پرویز صاحب نے میری طرف دیکھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ تصویر میرے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ البم بند کر دیا اور نظریں جھکا لی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ میری ماں ان کی محبت تھی یا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ یہاں ایک جذباتی اور تفصیلی تحریر کا آغاز پیش کر رہا ہوں۔ پرویز صاحب کے سامنے وہ تصویر رکھنے کے بعد میرا وجود لرز رہا تھا۔ ان کی سابقہ محبت ثنا وہ عورت تھی جسے میں اپنی سوتیلی ماں کے نام سے جانتی تھی، وہی ظالم عورت جس نے مجھے بچپن میں بازار میں چھوڑ دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ پرویز صاحب نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولے کہ کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میرے لب تھر تھرا رہے تھے، الفاظ جیسے میرے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ آخر کار میں نے ہمت جمع کی اور کہا کہ یہ عورت میری ماں نہیں، میری سوتیلی رہے تھے۔ الفاظ جیسے میرے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ آخر کار میں نے ہمت جمع کی اور کہا کہ یہ عورت میری ماں نہیں، میری سوتیلی ماں ہے۔ جب میں 1 سال کی تھی اور اس نے مجھے بازار میں پھینک دیا تھا، میں نے اپنی زندگی اس کے ظلم کا خمیازہ بھگتتے ہوئے گزاری ہے۔ پرویز صاحب حیران رہ گئے۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ وہی عورت ہے جس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اب میں سمجھا کہ وہ اتنی سنگ دل کیوں تھی۔ میں نے ایک اور گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس دن کے بعد میں کبھی اس عورت کو نہیں ملی، لیکن کچھ سال پہلے میرے چند رشتہ داروں نے مجھے باقی کی کہانی سنائی تھی۔ وہ میرے باپ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن میرے ساتھ کبھی ماں جیسا سلوک نہیں کیا۔ پرویز صاحب نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور کمرے میں چکر لگانے لگے۔ وہ غصے اور مایوسی کے عالم میں بولے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ میرے اندر جو نفرت ہے اس کے سامنے سوال پوچھے بغیر ختم نہیں ہو دیکھنا ہے اور اس کا انجام دیکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ بھی کوئی ناانصافی کر بیٹھوں۔ پرویز صاحب کے لہجے میں عزم تھا۔ میں نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا اور ہم اسی دن میرے اصلی باپ کے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ گھر جس کے بارے میں مجھے 6 مہینے پہلے پتہ چلا تھا، لیکن میں نے کبھی وہاں جانے کی ہمت نہ کی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہاں کیا ہونے والا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دروازہ کھلا تھا۔ پرویز صاحب میرے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ گھر چھوٹا اور خستہ حال تھا اور سامنے ہی وہ عورت ثنا زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی،
بال سفید، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں ایک تھکن سی تھی۔ شاید زندگی نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ پرویز صاحب نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھے۔ ثنا، وہ ایک لفظ بولے، لیکن اس میں کئی برسوں کی نفرت چھپی ہوئی تھی۔ ثنا نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے لگے لیکن وہ شاید پرویز صاحب کو پہچان گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ پرویز، تم یہاں؟ پرویز صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں میں آیا ہوں تم سے سوال کرنے، وہ سوال جس کا جواب پانے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں مجھے چھوڑا اور کیوں دھوکہ دیا؟ ثنا نے نظریں جھکا لی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ پرویز، میری زندگی کا فیصلہ غلط تھا۔ میں نے ایک غلط انسان کے لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ شخص، وہ مجھے لے کر بھاگا لیکن پھر مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پرویز صاحب نے کڑک دار آواز میں کہا کہ اور یہ بچی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تمہاری بیٹی تھی؟ ثنا نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ یہ میری بیٹی نہیں تھی، یہ تمہاری طرح مجھے اپنے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ میں اس کی معصومیت کو برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے سے کہا کہ ثنا، تم نے اپنی زندگی کا انجام خود لکھا ہے۔ میں تمہارا یہی حال دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جب میں نے تمہیں اس حال میں دیکھا ہے تو میرے دل کو سکون مل گیا۔ تمہاری بے وفائی نے میری زندگی تباہ کر دی، لیکن تم نے اپنی زندگی بھی برباد کر دی۔ ثنا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ پرویز، مجھے معاف کر دو، مجھے پھر سے قبول کر لو اور میں اس بڑھاپے میں بے سہارا ہوں۔ پرویز صاحب نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں ثنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہیں قبول کرنا میرے بس میں نہیں۔ تمہارا یہ انجام خود تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں اسی حال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پرویز صاحب نے میرا ہاتھ تھاما اور باہر نکل آئے۔ میں نے مڑ کر ثنا کو دیکھا، وہ وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ پرویز صاحب نے اس واقعے کے بعد میرے ساتھ 4 سال گزارے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے میرے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہ کی۔ وہ میرے لیے ایک محافظ کی طرح تھے۔ انہوں نے مجھے عزت دی، سکون دیا اور زندگی کے تلخ حقائق سے لڑنے کا حوصلہ دیا۔ دل کی بیماری کے باعث اس دنیا سے چلے گئے۔ پرویز صاحب کے جانے کے بعد میری زندگی ایک بار پھر خالی ہو گئی، لیکن احمد، وہ شخص جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، وہ آج بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ کئی سال گزرنے کے باوجود اس نے شادی نہ کی، اور جب وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ ہانیہ، اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میں تمہیں اپنا بنانے آیا ہوں، میں نے اس کا رشتہ قبول کیا اور میں نے احمد سے شادی کر لی، اور آج میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ زندگی نے بہت کچھ چھینا، لیکن احمد نے مجھے وہ محبت دی جس کی میں حقدار تھی۔ میری زندگی دکھوں اور آزمائشوں کا مجموعہ رہی۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ شاید میری قسمت میں سکون اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر موڑ پر نیا دکھ، نئی آزمائش اور ہر راستے پر میرے لیے مشکلات کا انبار تھا۔ لیکن آج جب مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ زندگی میں آنے والے ہر کٹھن لمحے کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ پرویز صاحب کے ساتھ گزارے گئے 4 سال میری زندگی کے سب سے عجیب لیکن اہم سال تھے۔ وہ سال میرے لیے کسی درس گاہ سے کم نہ تھے۔ میں نے ان 4 سالوں میں زندگی کی کئی حقیقتیں جانی، انسان کی فطرت کو سمجھا، اور سب سے بڑھ کر یہ سیکھا کہ نفرت کے زہر کو دل میں رکھنا زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ پرویز صاحب کے دل میں جو نفرت تھی وہ انہیں اندر سے کھا رہی تھی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ثنا کا دھوکہ تھا، لیکن جب وہ ثنا کے سامنے گئے، اسے اس حال میں دیکھا تو ان کے اندر کی نفرت ختم ہو گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انسان کو ماضی کی تلخیوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وہ نفرت جو برسوں سے ان کے دل میں جمی ہوئی تھی، جب ختم ہوئی تو وہ بھی ایک پرسکون انسان بن گئے۔ وہ مجھ سے اکثر کہتے کہ ہانیہ، زندگی نفرت کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی دوسروں کے گناہوں یا غلطیوں کے بوجھ تلے گزاریں گے تو کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ پرویز صاحب کے ان الفاظ نے مجھے بھی بدلا۔ میں نے بھی ماضی کے دکھوں کو بھلا دیا اور میں نے اپنی قسمت سے لڑنے کی بجائے اسے قبول کیا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ ہر امتحان، ہر مشکل کے بعد ایک نہ ایک دن حالات بہتر ہو ہی جاتے ہیں۔ بس انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ان 4 سالوں میں پرویز صاحب نے مجھے عزت دی، سکون دیا اور ایک ایسا رشتہ نبھایا جس میں کوئی لالچ نہ تھا۔ اگر ان کے دل کی نفرت ختم نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ 4 سال میری زندگی کے سب سے مشکل سال ہوتے، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ ان کے دل سے یہ بوجھ اتر گیا۔ پرویز صاحب کے جانے کے بعد میری زندگی میں احمد آیا، وہ شخص جو برسوں سے میرا انتظار کر رہا تھا۔
وہ شخص جس نے میری سچی محبت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے مجھے وہ خوشیاں دے دی جن کی مجھے ہمیشہ سے امید تھی۔ آج میں احمد کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میری زندگی کا ہر دکھ، ہر آزمائش جیسے ماضی کا ایک باب بن کر رہ گیا ہے۔ وہ سب کچھ جو کبھی میری زندگی میں زخم بن کر موجود تھا، آج ان زخموں پر وقت نے مرہم رکھ دیا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اور مشکلات آتی ہیں اور آزمائشیں ملتی ہیں، اور کئی بار ہم ہار ماننے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور صبر سے کام لیں تو ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا۔ میری کہانی یہی سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے۔ ماضی کے دکھوں کو اپنے حال پر حاوی نہ کریں، کیونکہ زندگی آخر کار ان لوگوں کو خوشی دیتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو ہار نہیں مانتے۔ آج جب میں احمد کے ساتھ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی کے سب امتحان۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔